अलैक्म, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप? आज हम आपके मोस्ट ट्रेडेबल और मोस्ट फेवरेट पेयर गोल्ड के ऊपर एनालिसिस करेंगे वीक ऑन वीक बेस पे कि मार्केट के अंदर हम नेक्स्ट आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइसेस कहां तक जा सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले हम मंथली चार्ट देखते हैं। और मंथली चार्ट के ऊपर सबसे पहले हम रिजेक्शन देखेंगे, फिर हम कैंडल फॉर्मेशन देखेंगे। तो चार्ट को जूम करके हम सबसे पहले इसकी रिजेक्शंस को चेक करते हैं। तो सबसे पहली रिजेक्शन गोल्ड को यहाँ पर मिली। ठीक है, मैं सब पहले रिजेक्शन लगा लूँ, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। ये सेल की रिजेक्शन है। अब हम बाय की रिजेक्शन के ऊपर थोड़ा पॉइंट आउट करते हैं। ये हमारे पास बाय की रिजेक्शन है, ये सेल की रिजेक्शन, ये बाय की रिजेक्शन। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, ये रिजेक्शन हैं। अब हम कैंडल की फॉर्मेशन को अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट रिजेक्शन के बाद आप देखें, जब मार्केट बाय की रिजेक्शन में गई तो आप कैंडल की फॉर्मेशन को देखें। फिर आप जब दूसरी बार मार्केट ने सेम लेवल से रिजेक्ट हुई तो आप ऊपर सेल की रिजेक्शन को देखें। अब मार्केट जब दूसरी बार ऊपर से रिजेक्ट होके आई है तो इसने ये वाला लो ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ। अब जब ये वाला लो ब्रेक हुआ है उसके बाद आप कैंडल की फॉर्मेशन को देखें कि कैंडल कैसी बन रही है मंथली चार्ट के ऊपर। और इससे हमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि हमारी नेक्स्ट आने वाले कुछ मंथ बाद हमारी प्राइसेस कहाँ तक जा सकती हैं। अब आप ये वाला देखें कि मार्केट ने एक बुलिश इंगल्फ बनाया है, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, मतलब है 3 मंथ के ऊपर मार्केट ने 3 स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल खड़ी कर दी। ठीक है, अब उसके बाद एक बेरिश कैंडल बनी है। ठीक है, कैंडल तो स्ट्रॉन्ग बेरिश थी, बट उसके बाद अगर आप देखें तो उसके बाद बुलिश का मोमेंटम कैसा आया। ठीक है, इस बेरिश का इंगल्फ कर दिया फिर बुलिश कैंडल ने। ठीक है, अब आप ये कैंडल देखें। अब ये कितने मंथ की कैंडल है? 1 2 3 4 5 6 मंथ मार्केट इस कैंडल को ब्रेक नहीं कर सकी। ठीक है, एट द एंड एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनी जिसमें लोगों को बाहर निकाला गया। उसके बाद देखें मार्केट ने अगेन एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना दी है, और वो भी एक रेजिस्टेंस के ऊपर। रेजिस्टेंस से पहले तो आप ये समझ लें कि तूफ़ान से पहले की ये खामोशी है। तो मार्केट की प्राइसेस मज़ीद अप जा सकते हैं जिस तरह से ये कैंडल की फॉर्मेशन बन रही है। ये तो हो गया हमारे मंथली चार्ट का व्यू। अब हम वीक पे ऊपर आते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह आने वाले कुछ अरसे तक आपके जो डाउट हैं वो क्लियर रह जाएंगे कि मार्केट क्या कर सकती है, और हमें पहले ही पता था या नहीं पता था। ठीक है, वीकली बेस के ऊपर मैंने आपको बताया था ये एक लो है, ये एक हाई है, और ये इस हाई लो के दरमियान की एक रेंज है। ठीक है, स्ट्रक्चर ओवरऑल बुलिश है, बट ये हाई और लो के दरमियान की एक रेंज है जिसके अंदर गोल्ड हमारा कई हफ्तों से कई सालों से ये चल रहा है। इट मीन्स कि जब तक आपका ये लो प्रोटेक्टेड है गोल्ड आपका बेरिश नहीं है मंथली चार्ट के ऊपर या वीकली चार्ट के ऊपर। अब हम जब वीकली रिजेक्शन देखते हैं तो हमारे पास पिक्चर कुछ और ही क्लियर हो जाती है। ठीक है, ये दूसरी रिजेक्शन। ठीक है, वीकली के ऊपर मार्केट ने सबसे पहले क्या किया है? सबसे पहले मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई। ठीक है, उसके बाद दो और बुलिश कैंडल बना दी। अब ये जो लास्ट वीक गया है इसके अंदर अगर हम देखें, तो मार्केट ने बेरिश की कैंडल तो ज़रूर बनाई है, बट अब देखें उसके अंदर बायर्स ने फिर भी लास्ट में अपनी झलक ज़रूर दिखाई। बेरिश कैंडल ज़रूर बनी है, बट अगर आप इसकी विक के ऊपर फोकस करेंगे तो बायर्स ने अपनी झलक ज़रूर दिखाई है यहाँ पर। ओके हो गया, इट मीन्स कि अभी तक भी यहाँ पर बाइंग है। अब हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जहाँ पर मार्केट ठहरी है, ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था, और मार्केट फ़िलहाल उस ऑर्डर ब्लॉक के लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही।
وہیں پر آ کے مارکیٹ سٹک ہو گئی ہے اور یہاں پر تھوڑی مارکیٹ ٹھنڈی پڑ گئی ہے. جس طرح اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے جس طرح کا مومنٹم تھا اس طرح کا مومنٹم اب یہاں پر نہیں دیکھ رہا. یہاں پر آپ دیکھیں ایک کینڈل نیگیٹو، پھر ایک بولش انگلف، ایک نیگیٹو بولش، مطلب جس طرح کا مومنٹم تھا تو یہاں پر آ کے مارکیٹ ٹھنڈی پڑ گئی ہے. اب اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اگر چھوٹے ٹائم فریم 4 گھنٹے اور گھنٹے پر جائیں تو مارکیٹ ایک رینج میں پھنسی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم 4 گھنٹے کے اوپر چلتے ہیں. تو 4 گھنٹے کے اوپر سب سے پہلے ہم ڈیلی کا لیول نکال لیتے ہیں کہ ڈیلی کے لیول کے اوپر مارکیٹ کہاں تک آنے کے چانسز ہیں، کہ مارکیٹ کہاں تک آ سکتی ہے. یہ ہمارے پاس ایک لیول ہے، یہ تقریباً 1931 اور 1912 کا لیول ہے. ڈیلی ٹائم فریم کے اوپر مارکیٹ کو یہاں تک ریجیکشن کے چانسز ہیں. اگر ہم 4 گھنٹے کے اوپر آتے ہیں تو 4 گھنٹے کے اوپر جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی ویڈیو میں بتایا ہوا تھا کہ جب تک مارکیٹ اس کینڈل کے لو کو بریک نہیں کرے گی مارکیٹ نیچے نہیں آئے گی مزید. اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ نے کتنی ٹائم اس کو ٹیسٹ کیا ہے لیکن اس لیول کو بریک نہیں کر سکی. یہ لیول بریک ہونے کے بعد ہمیں یہ والے نیچے والے ٹارگٹس مل سکتے ہیں. 1928 1930 یہاں تک مارکیٹ آ سکتی ہے اگر اس کے نیچے کلوزنگ ہوئی تو 1 2 3 4. ٹھیک ہے، 4 بار مارکیٹ نے کوشش کی ہے لیکن اس لیول کو بریک نہیں کر سکی. اٹ مینس کہ مارکیٹ کے اندر بائی کا مومنٹم ہے ابھی. ٹھیک ہے، ابھی بھی مارکیٹ کے اندر بائی کا مومنٹم ہے. جب تک یہ مومنٹم نہیں ٹوٹے گا مارکیٹ ایسے ہائی بناتی چلی جائے گی، لو بنانے کے کوئی چانسز نہیں ہے. تو 4 گھنٹے کے ٹائم فریم کے اوپر آپ نے نیکسٹ ویک یہی دیکھنا ہے کہ مارکیٹ جب اس کے نیچے کلوزنگ دے گی دین ہم 4 گھنٹے کی کینڈل جب اس کے نیچے کلوزنگ دے دے گی دین ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ ہمیں جو نیچے کے ٹارگٹ ہیں ان کی طرف جاتی ہوئی دکھ سکتی ہے. ادروائز مارکیٹ وہ لیول تک نہیں جا سکتی جو ہم نے ڈیلی کا یہ والا لگایا ہے. یہاں سے اگر مارکیٹ ہماری اس لیول کو بریک کرتی ہے، کلین بریک آؤٹ ہو، اس طرح کا نہیں ہو جیسے یہ دیکھو سویپ کیا سویپ کیا سویپ کیا تو مارکیٹ پھر اوپر چلی گئی. ٹھیک ہے، ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے بٹ آپ کو اس کے اندر آپ کو ہر چیز کلیئر ہو جائے گی کہ مارکیٹ کے اندر نیکسٹ کیا موومنٹ ہو سکتی ہے. ہاں ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے، آپ کو اگر دیکھنی ہو تو آپ کو فائدہ ہے. ابھی یہی ہے کہ ڈیلی کا ایک زون ہے، مارکیٹ یہاں سے ریجیکٹ ہو رہی ہے. ابھی اس کا یہ والا ہائی رہتا ہے جس کا ٹیسٹ رہتا ہے مارکیٹ نیکسٹ ویک جو ابھی مارکیٹ اوپن ہوگی تو اس میں یہاں تک مارکیٹ ہمیں جاتی ہوئی دکھ رہی ہے کہ مارکیٹ یہاں تک جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، جب تک یہ لیول پروٹیکٹڈ ہے ہماری مارکیٹ یہاں تک ہمیں نظر آ رہی ہے. اب ہم چھوٹے ٹائم فریم کے اوپر H1 کے اوپر اگر چلتے ہیں تو H1 کے اوپر آپ دیکھتے ہیں مارکیٹ نے فرائیڈے والے دن کیا کیا ہے. مارکیٹ نے یہاں پر اپنی ایک سپورٹ کریٹ کی ہوئی تھی جس کو مارکیٹ بریک نہیں کر پا رہی تھی. اس کے بعد NFP کا ڈیٹا آیا، مارکیٹ نے اسی سپورٹ کی ہی سسٹین رکھا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں سے مارکیٹ نے اس لیول کو ہٹ کیا اور وہاں سے سیل آئی ہے. اور یہ سیل میں نے آپ کو آلریڈی پریویس ویڈیو کے اندر بتائی ہوئی تھی کہ مارکیٹ 2004 2007 اس زون کے اندر جس ٹائم جائے تو آپ نے یہاں سے سیل پکڑنی ہے. تو الحمدللہ وہاں سے مارکیٹ ٹچ اینڈ گو گئی یا واپس آ گئی. ٹھیک ہے، بٹ آپ اس چیز کے اوپر فوکس کریں کہ مارکیٹ اتنی بڑی ریئیکشن کے بعد اس سپورٹ کو پھر بھی سسٹین رکھا ہوا ہے. مارکیٹ نے اس سپورٹ کو پھر بھی سسٹین رکھا ہوا ہے کہ اس سپورٹ کو نہیں بریک کر رہی. تو جب تک یہ سپورٹ بریک نہیں ہوتی تو ایک اور خطرے کی گھنٹی ہے مارکیٹ کی اوپر جانے کی. تو آپ نے کوشش کرنا ہے بائی کی ٹریڈز کو اوپر فوکس کرنا ہے، سیل کی طرف بالکل بھی نہیں جانا. سیل کی طرف اگر آپ نے لانگ بیٹھنا ہو تو یہ والا لیول جیسے ہی آپ کا بریک ہو پھر مارکیٹ اوپر کی طرف اگر کوئی ریٹریسمنٹ دینے جاتی ہے تو پھر آپ سیل کی انٹری پکڑ سکتے ہیں. اگر مارکیٹ ایسے آتی ہے یہ لیول ایسے بریک کر کے پھر ایسے یہاں پر کہیں پر آپ کو آرڈر بلاک یا کچھ مل جاتا ہے تو پھر آپ یہاں سے
ایک لانگ کی انٹری انٹر ہو سکتے ہیں، ادروائز آپ اس کے اندر سیل نہیں دیکھ سکتے۔ سو آپ کہیں سے بھی ٹریڈ کریں، آپ ایویڈنس کے ساتھ کریں، بڑے ٹائم فریم کے اوپر آپ اپنا لیول نکالیں، چھوٹے ٹائم فریم کے اوپر جا کے کنفرمیشن لیں، دین آپ جا کے ٹریڈ لیں، ٹھیک ہے۔ ابھی کیا ہے، تو ابھی اگر ہم 4 گھنٹے کے اوپر دیکھتے ہیں تو مارکیٹ کے پاس یہ ایک سٹرونگ ریزسٹنس بن گیا ہے اس وقت، ٹھیک ہے۔ مارکیٹ کے پاس یہ ایک سٹرونگ ریزسٹنس کے طور پر یہ لیول کام کر رہا ہے، 2008-7 یہ والا لیول مارکیٹ کے لیے سٹرونگ ریزسٹنس کا کام کر رہا ہے۔ اگر مارکیٹ اس لیول کو بریک نہیں کرتی، یہاں پر 3 بار تو گئی ہے، چوتھی اور 5ویں بار جب اگر جاتی ہے پھر بھی ریجیکٹ ہوتی ہے، تو پھر مارکیٹ کے میکسیمم چانسز ہیں کہ مارکیٹ ہماری یہاں سے یہاں تک پھر آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مارکیٹ اس لیول کو بریک نہیں کرتی تو پھر ہمارے پاس یہاں تک کے چانسز ہیں کہ مارکیٹ ہمارے پاس آ سکتی ہے۔ اگر کسی کے پاس سیل کی ٹریڈ یہاں سے ہولڈ ہو 2004-7 تو وہ مارکیٹ کو 1930 تک ہولڈ کر سکتا ہے، کہ یہاں تک آپ کی مارکیٹ 1935-1930 یہ پہلا لیول ہے۔ اگر یہ لیول بریک نہ ہوا اس ہفتے تو پھر مارکیٹ ہمیں اس لیول پر دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ اگر مارکیٹ نے یہ لیول بریک کر دیا تو پھر انشاءاللہ ایک نئے ہائی لگنے کے چانسز ہیں، بٹ اگر آپ کے پاس سیل کی ٹریڈ ہولڈ ہے تو آپ اس کو یہاں تک ایک بہت بڑا ٹی پی لے سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کو 2005 سے بھی کنسیڈر کرتے ہیں تو ہمارے پاس آلموسٹ یہ کوئی 700 پپس 750 پپس کی ٹریڈ سیٹ اپ اویلیبل ہے۔ ابھی فی الحال ہم نے بائی کی سیٹ اپ ڈھونڈنے ہیں، تو اگر مارکیٹ ہماری یہاں پر آتی ہے تو ہمیں مارکیٹ یہاں تک دیکھنے کو مل سکتی ہے، یہاں سے پھر ہماری مارکیٹ ہمیں اس لیول سے اگر ریجیکشن ہمیں کنفرمیشن کے ساتھ ملتی ہے تو ہم مارکیٹ کو اس لیول تک دیکھ سکتے ہیں اینڈ ہفتے کہ اب مارکیٹ سٹارٹ ہوگی، یہاں پر آئے کنفرمیشن دے 1970 اور 1975 والے لیول پر کنفرمیشن دے۔ اگر ہم یہاں سے بائی ہولڈ کرتے ہیں تو ہمیں یہ والا لیول مل سکتا ہے دیکھنے کو، اس کے بعد ہم مارکیٹ کو ان لیول تک دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ایک ویکلی ریویو ہمارے پاس، آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اگر ایک بار سمجھ نہیں آتی تو پھر آپ دوسری بار دیکھیں، بٹ مسٹیک کہیں پر نہیں کرنی۔ ٹریڈنگ کے اندر آپ نے سٹاپ لاس کے ساتھ ٹریڈ کرنی ہے، ود کنفرمیشن ٹریڈ کرنی ہے۔ اگر آپ سٹاپ لاس کے اگنور کرتے ہیں، کنفرمیشن نہیں لیتے ٹریڈ کرتے وقت، تو آپ کے 95% چانسز ہوتے ہیں کہ آپ ایک لاس کے منہ میں جا سکتے ہیں۔ سو جب بھی آپ ٹریڈ کریں سٹاپ لاس کے ساتھ کام کریں۔ اگر کسی لیول پر آپ کی مارکیٹ پہنچی ہے تو آپ فرسٹ کنفرمیشن لیں، دین آپ ٹریڈ لیں۔ اس طرح نہیں ہے کہ آپ ادنا دو ٹریڈ لگا لیں، تو اس سے آپ موسٹ آف دا چانسز یہ ہوتے ہیں کہ آپ 95% لاس میں چلے جاتے ہیں۔ جو آپ کنفرمیشن کے ساتھ لیتے ہیں ٹریڈ، اس کی کوئی بھی ٹینشن نہیں ہوتی۔ تو ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے تو مائنڈ نہیں کرنا، ہم نے تھوڑا اس کو لمبے بڑے چارٹ کے اوپر بھی دیکھا ہے، اس کے بعد ویکلی، منتھلی، ڈیلی 4 گھنٹہ، تو انشاءاللہ اس چیز کو آپ دیکھیں، فالو کریں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تھینک یو جی۔ یہ ہمارے پاس ہے لانگ ٹرم انالیسز، اس کے بعد ڈیلی بیس پہ جو انالیسز ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ پوسٹ ہوتے رہیں گے، جو انٹر ڈے ٹریڈنگ کے لیے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔